نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نہایت واجب الاحترام محترم ومکرم ومعزز سامعین گرامی، جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے. اہل اسلام کے لیے یہ خوشیوں کا دن ہے. محترم سامعین گرامی، ایک بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں والا مدینہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے. عید کی خوشیوں پر آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلی عید پر، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. کچھ لوگ ابتدائی رمضان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ عید کے اندر ہمارے ساتھ موجود نہیں. اس فانی دنیا سے وہ کوچ کر گئے. محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے یہ خاص اللہ رب العزت کی عبادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت کی ذات اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میرے ذمہ ہے. اب میں کتنا دوں گا؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح تھوڑے کہ یہ جس کو آدمی گن سکتا ہو وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ ہماری سوچ سے بھلا ہے. محترم سامعین گرامی، میں نے عرض کیا کہ عبادت کا خاص مہینہ ہے رمضان المبارک کا. اس مہینے کے اندر دو حدیثیں، دو روایتیں آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوں گی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے امت تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے جو والدین ہیں ان کے متعلق کہ والدین کی جو دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات رد نہیں فرماتی. پھر خاص رمضان المبارک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر 3 باتیں تھیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر مبارک پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین 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 3 دفعہ فرمایا. میں ایک خاص بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. صحابہ نے پوچھا کس لیے؟ اللہ کے محبوب جی آپ کا انداز یا آپ کا طریقہ پہلے نہیں تھا. محترم سامعین گرامی، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کروائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری روایت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا شب برات والے دن اللہ رب العزت کی ذات تمام گناہگاروں کو بخش دے گی۔ ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن کو شب برات والے دن بھی اللہ رب العزت کی ذات نہیں بخشے گی۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ میں نے یہ بات شروع اس لیے کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو انداز ہے، جیسے پہلے بارے میں ہم دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی عبادت کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا۔ عبادت اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں میری کرنی ہے، اور میرے بعد والدین کا درجہ ہے وہ والدین احسان۔ اب دیکھیں احسان کو لفظ جو ہے اس کو اگر ہم لغت کی کتابوں میں دیکھیں یا اس کا معنی مفہوم دیکھیں تو اس کا احسان کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتا ہے، آپ اس کی تکلیف اور پریشانی کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، اس پر آپ نے یہ احسان کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، مظلوم تو بدلہ لے نہیں سکتا، لیکن ظالم جو ظلم کر رہا ہے، لیکن جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بدلہ نہیں لیا تو اس نے اس پر احسان کیا۔ محترم سامعین گرامی، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جائیں، وہ کوئی بات کہیں، غصے سے بات کریں، تو اولاد کا کام کیا ہے؟ ان پر احسان کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان یعنی تمہارا نوجوان تمہارے پاس طاقت بھی موجود ہے، تم ہاتھ پہ اٹھا سکتے ہو، زبان سے بھی جھڑک سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، طاقت ہونے کے باوجود بھی تم نے احسان کرنا۔ محترم سامعین گرامی، حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت۔ اور والد کیا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ اور باپ کی رضا رب کی رضا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین گرامی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی موجود ہیں صحابہ کرام کے دور کے اندر ہیں۔ محترم سامعین گرامی، خلافت راشدہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ جب خلافت پھیلی تو اس کے ثمرات جب لوگوں تک پہنچے تو لوگ جو ہے وہ مدینہ کی طرف آئے، زیادہ سے زیادہ لوگ مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے کلاب بن امیہ الکنانی جو تھے، دونوں میاں بیوی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے، پہلے تو اسلام کے تھے مسلمان، لیکن اتنی تعلیم نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے، یہ تو علم کا گڑھ تھا، علم کی باتیں سیکھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے۔ جب علم کی باتیں سنی تو جو بیٹا تھا کلاب، اس کے دل کے اندر اپنے والدین کی محبت بھی اور بڑھ گئی اور دین اسلام کی محبت بھی بڑھی۔ جب محبت بڑھی تو بیٹا جو تھا وہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا تھا کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ امیہ الکنانی کا بیٹا بہت خدمت گزار ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے، ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ محترم سامعین گرامی، جب یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، اب چونکہ کلاب جو تھے وہ اسلام کی طرف بھی راغب تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجنا تھا ایران کی طرف، فارس کی طرف، ایک جہاد کی مہم تھی، وہاں پر بھیجنا تھا۔ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آدمی آئے، کلاب آیا اور آ کے عرض کیا، اپنا نام لکھوایا اور کہا کہ امیر المؤمنین میں بھی جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں، میرا بھی نام لکھ لیں۔ اب یہ نام لکھوا کے واپس گھر آئے، والدین کو پتہ نہیں تھا، والد کو پتہ نہیں تھا۔ جب واپس آئے اور والد کو آ کر بتایا کہ
کہ میرے والد محترم میں جہاد پر جا رہا ہوں، میں نے اپنا نام امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھوا دیا ہے۔ تو والد فرمانے لگے کہ بیٹا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی سکت نہیں، اب تم نوجوان ہو، اب تو تمہارے پاس یہ وقت تھا، ٹائم تھا ہماری خدمت کرتے، تم جہاد پر جا رہے ہو، لشکر کے ساتھ جا رہے ہو۔ بہت دلیلیں دی، بیٹے نے بھی آگے بہت دلیلیں دی، اور بیٹا عرض کرنے لگا کہ والد محترم میں نے اپنی دین اور دنیا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ خیر ماں باپ نے اجازت دے دی، چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو امیہ الکنانی کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر بیٹھے ہوئے دونوں میاں بیوی اکیلے کوئی گفت و شنید کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کسی بھی موضوع پر۔ ادھر یہ بات چیت کر رہے ہیں تو باغ کے اندر چڑیوں کا، پرندوں کا بہت چہچہانا شروع ہو گیا، آواز بلند ہونی شروع ہو گئی۔ تو امیہ الکنانی جو ہے وہ اوپر دیکھتے ہیں درخت کے اوپر کہ ایک کبوتر جو ہے اس کا ایک بچہ ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ کبھی اس ٹہنی پر کبھی اس ٹہنی پر اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو والد کو فوری طور پر اپنا بیٹا یاد آ گیا، وہ زاروں کے تار رونے لگا۔ جب رونے لگا تو بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی رونے لگی، دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ دل بھر آیا، اب وہاں سے اٹھے گھر آئے۔ جب گھر آئے، گھر آ کر دوبارہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ والد جو تھا ان کے پاس گیا، کہنے لگا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، میں نے عرفات میں جا کے تمہارے لیے بد دعا کرنی ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بزرگوں، حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس مہم پر بھیج دیا ہے، اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں تھا لیکن آپ نے میرے بیٹے کو بھیج دیا ہے، میں دن رات اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس کی خدمت کو یاد کرتا رہتا ہوں، مجھے میرا بیٹا ہر وقت یاد آتا رہتا ہے۔ امیر المؤمنین جب خدمت کا وقت تھا آپ نے اس کو ادھر بھیج دیا۔ امیر المؤمنین بھی امیر المؤمنین تھے، فوری طور پر اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی بات کو سمجھ گئے، عرض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ گھر جائیں، کچھ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک قاصد کو بھیجا کہ اس مہم سے فوری طور پر اس کے بیٹے جو ہے اس کو واپس بلایا جائے۔ جب واپس بلایا، واپس گھر آئے، جب گھر آئے تو بیٹے کو پہلے گھر نہیں بھیجا، اپنے پاس مسجد نبی میں بلایا، بیٹے کو اپنے پاس بلایا تو کہنے لگے یہ بتاؤ اللہ، مجھے سمجھ نہیں آئی، تمہارا باپ پہلے برا تھا، تمہاری جو ہے وہ محبت میں اور زیادہ برا ہو گیا ہے، ہر وقت تمہیں سوچ سوچ کے رو کے اس نے اپنی آنکھوں کا جو نور ہے وہ کم کر لیا ہے، تم ایسا کرتے کیا تھے؟ بیٹا کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں کوئی خاص تو نہیں کرتا تھا، بس یہی تھا کہ والد کا ہر وقت خیال رکھتا تھا، ہر وقت آگے پیچھے رہتا تھا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا، جو ان کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، فوری طور پر میں ان کے پاس آ جاتا تھا، کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ امیر المؤمنین خاص طور پر میں نے اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی اور ایک خاص اونٹنی میں نے جو سب سے اعلیٰ نسل کی تھی میں نے اپنے والد کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور اس کو میں اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ خدمت کرتا، پھر اس کے بعد اس کا دودھ دوتا اور دودھ دو کر میں اپنے والد کو پیش کرتا، تو جب میں اس کو پیش کرتا اپنے والد کو تو والد میرے لیے دعائیں کرتا۔ امیر المؤمنین یہی میرا کام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا سب سے اعلیٰ اونٹنی جو ہے نا وہ اچھی اونٹنی اس کو لا کر دیں، اسی طرح خدمت کرو جس طرح اپنے گھر میں اونٹنی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اسی طرح خدمت کی، دودھ دویا، ادھر والد کو بھی بلوا لیا۔ اب والد جو تھا وہ رو کے اس کی آنکھیں، اس کا نور پہلے کم تھا اور کم ہو گیا، بلوایا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دودھ ہو گیا؟ فرمایا جی ہو گیا۔ دودھ لے کر آئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے شخص کو دودھ پیش کیا۔ اب بوڑھا شخص یہ کہتا ہے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، دودھ تو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس پیالے سے جو پیالہ ہے اس پیالے سے خوشبو میرے بیٹے کے ہاتھوں کی آ رہی ہے، میرے بیٹے کے ہاتھوں کی آ رہی ہے۔ محترم سامعین گرامی، یہ کوئی اہم بات نہیں، آپ سورہ 11ویں پارے کے اندر آپ دیکھ لیں،
سورہ یوسف کے اندر دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے نا، تو جب دوبارہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب واپس ملنے ملاقات کے لیے جا رہے تھے آخری لمحات میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا، کیا لوگوں یہ نہ کہنا کہ یہ بوڑھا جو ہے، یہ بوڑھا شخص اپنے آپ کو مخاطب کر، یہ بوڑھا شخص شاید پتہ نہیں یہ بوڑھا ہو گیا اس لیے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انی لاجد ریح یونس، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، دور سے کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ محترم سامعین گرامی، یہ بات عرض کرنے کا، واقعہ عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دیکھیں باپ جو ہے یہ بھی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، باپ صرف تھوڑا سخت ہوتا ہے، وہ سخت، اس کی سختی جو ہے وہ زبان پر ہے، صرف دل سے کوئی نہیں سخت ہے، کیونکہ اس نے ایک جو ہے نا گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ اسکول کالج میں چلے جائیں، ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ٹیچر، کلاس ٹیچر، ایک سبجیکٹ ٹیچر ہوتے ہیں، اور ایک جناب وہ ڈسپلن ٹیچر ہوتے ہیں، جس نے ڈسپلن کو صحیح رکھنا ہوتا ہے، وہ سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زبان سے ہی سخت ہوتے ہیں، وہ اتنی دیر ہی سخت ہیں جب تک ڈسپلن صحیح نہیں ہوتا۔ تو باپ جو ہے اس نے بھی ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر بھی، اور اپنے بیٹوں کو بھی سیدھا رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ غلط راستے پر نہ چاہتے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ والد سخت ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں سے یہ میں عرض کروں گا کہ والد کے ساتھ محبت کا اظہار انبیاء، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، ایک واقعہ میں اور عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ایک بات تو بتائیں کہ میرا جو ہے جنت کے اندر رفیق کون ہوگا۔ اس سیرت النبی کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جنت کے اندر میرا رفیق کون ہوگا، ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر چلتا پھرتا انسان دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا یا اللہ ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ دنیا کے اندر اپنا ساتھی اور رفیق، یعنی کل قیامت والے دن جنت کے اندر اپنا رفیق اور ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایسی بات ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک لکڑہارا ہے جو لکڑیوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کی بات چیت دیکھنا، پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ساتھ ملاقات کی، اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، دروازہ کھٹکایا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے اندر بٹھایا، جب بات چیت ہو گئی اتنی دیر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کمرہ تھا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دے، میں اس کمرے میں جا رہا ہوں۔ جب وہ اس کمرے میں گئے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص جو ہل نہیں سکتا تھا، جس کے اندر سکت کوئی نہیں تھی، کوئی سکت نہیں تھی، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس کو اچھی طرح نہلایا، اس کو اچھی طرح وضو کروایا، پھر اس کو اچھی طرح کھانا کھلایا۔ جب کھانا شانا کھلا چکے نا، کھانا کھلانے کے بعد اس بوڑھے شخص کے نا تھوڑے سے ہونٹ ہلے، اس سے پہلے اس کے کوئی ہونٹ نہیں ہلے۔ جب کھانا کھلا چکے، سارا کام مکمل ہو گیا، اس کے ہونٹ ہلے۔ اب یہ نوجوان اپنے والد سے اجازت لے کر دوبارہ واپس آیا۔ جب واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے شخص جس کی تم اتنی خدمت کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے ٹائم، سارے دورانیے کے اندر یہ شخص بولا نہیں، اس نے ہونٹ نہیں ہلائے، لیکن آخری لمحات کے اندر اس نے ہونٹ ہلائے، کیا بات کی بتاؤ مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ نوجوان عرض کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک دعا دی ہے، دعا یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر جو تمہارے نبی ہیں نا موسیٰ، ان کے ساتھ ملاقات کروا دے، ہماری دنیا کے اندر ان کے ساتھ ملاقات کروا دیں، اور کل قیامت والے دن جنت کے اندر وہ تمہارے رفیق بنے، تم ان کے ساتھی بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو وہ نوجوان سے عرض کرنے، وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو
میں اللہ کا پیغمبر ہوں، دیکھو تیرے باپ نے دعا کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے تیرے پاس چل کر بھیج دیا، میں خود چل کر تیرے پاس آ گئی ہوں، اور اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن تو میرا ساتھی ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ محترم سامعین گرامی، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ مامون کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، یہ کتابوں کے اندر سعادت الدارین کے اندر اس طرح کے واقعات کافی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ مامون کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اتنا خدمت گزار بیٹا نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس طرح کی بات سنی۔ کہتے ہیں کہ فضل بن یحییٰ، فضل والد کا نام تھا، یحییٰ بیٹے کا نام تھا، ان دونوں کو جیل ہو گئی، تو معاملہ بنا دونوں باپ بیٹے کو جیل ہو گئی۔ جب یہ جیل کے اندر آئے تو والد جو تھا وہ بوڑھا تھا، بزرگ تھے، تو خلیفہ مامون کہتے ہیں کہ یہ گرم پانی سے وضو کیا کرتے تھے صبح، لیکن جیل کے اندر گرم پانی تو نہیں ملتا تھا۔ تو بیٹے نے جیلر سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ گرم پانی کا بندوبست کرتے ہیں، میرا والد بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، سردی بھی ہے، آپ بندوبست کر دیں۔ جیلر نے کہا بھائی یہ جیل ہے، یہاں پر یہ بندوبست نہیں ہوتے، اگر آپ کو دیں گے تو پھر سب کو دینا پڑے گا۔ چنانچہ اس نوجوان نے کہا کہ ایسا کرو کہ پیسے لے لو، مجھے لکڑیاں لا دیں، میں گرم کر لوں۔ تو جیلر نے کہا کہ نہیں، یہ اجازت نہیں ہے جیل کے اندر آگ جلانا۔ ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ چنانچہ اب رات آگے تھی، پانی ٹھنڈا تھا، تو نوجوان نے کیا کیا، وہ برتن جو تھا پانی والا اس کو اٹھایا، تو جو چراغ اور جو شمع اس وقت پرانے وقتوں میں لگی ہوئی، ساری رات نوجوان نے اپنے والد کو پانی گرم کرنے کے لیے اس نوجوان نے چراغ کے پاس کھڑا رہا تاکہ یہ پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جائے۔ اب ایک دن یہ کام کیا، جیلر نے آگے شکایت کر دی کہ نوجوان نے ساری رات یہ کام کیا۔ اب اگلی رات آئی تو حکم آیا کہ وہاں سے اس چراغ کو ہٹا دو۔ جیل کے اندر تو آسانیاں نہیں، جیل کے اندر تو مشکلیں، یہ تو جیل کے اندر آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ چنانچہ اس شمع کو، اس چراغ کو اٹھا کر دور کر دیا گیا، اس کی ہاتھ کے پاؤں سے دور کر دیا گیا۔ نوجوان نے پھر منت سماجت کی، لیکن جیلر نے کوئی بات نہ مانی۔ نوجوان کی ساری منتیں سماجتیں، ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ والد کو صبح گرم پانی دینا ہے، کیا کروں؟ چنانچہ نوجوان نے وہ پانی والا جو برتن تھا اس کو لیا، تو ساری رات اپنے جسم کی جو گرمی تھی اس کے ساتھ اس پانی کو گرم کیا۔ پانی تو گرم نہ ہوا، لیکن کم از کم اس کی ٹھنڈک ختم ہو گئی۔ اب جب یہ بات خلیفہ مامون کے پاس پہنچی تو اس نے یہ سن کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اپنے والد کے لیے اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کہ والد جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرے، اگر ٹھنڈے پانی سے یہ وضو کر لے گا میرا والد، اس کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ تو اس کے بدلے خلیفہ مامون نے دونوں کو رہا کر دیا، پھر اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تو محترم سامعین گرامی، میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے، میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ جو الف آ رہا ہے نا بار بار، یہ ماں اور باپ دونوں کے لیے آ رہا ہے کہ والدین جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا کرو کہ وہ تمہیں کچھ کہہ بھی دیں، جو کچھ مرضی کہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی نہیں کہنا کہ والد نے یہ بات کہہ دی ہے، ماں نے یہ بات کہہ دی، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اس کو جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور بات جو کہنی ہے کریم، بڑی محبت والے انداز میں بات کرنی ہے اپنے جو ہے والدین کے ساتھ، وقل لهما قولا کریما۔ محترم سامعین گرامی، ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بڑے سخت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا نا کہ اے میرے والد محترم، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں، آپ کے یہ بت جو ہیں یہ نہ تو سنتے ہیں نہ ہی دیکھتے ہیں، آپ اس کی پوجا کو چھوڑ دیں۔ تو والد نے آگے سے کیا کہا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا نا تو پتھر سے ماروں گا۔ لیکن اب دیکھیں بیٹا کیا کہہ رہا ہے، بیٹا آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد محترم، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا کہ میرا رب جو ہے وہ آپ پر رحم کرے۔
محترم سامعین گرامی، انبیاء کرام اور صحابہ اور اولیاء کرام کی جو واقعات ہیں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، نظر آتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، اور خصوصی طور پر میں بات عرض کر رہا تھا والد کے لیے، یہ خاص واقعات میں نے اس لیے چنے، خاص طور پر جو والد ہیں ان کے لیے، جو اولاد ہیں نوجوان، ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے والد کا دل نہ دکھائیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں ابا جان آپ کو یہ نہیں پتہ، یہ نہ کہا کریں، اس کا دل دکھتا ہے۔ آپ بے شک بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو دنیا کے بڑی جو دنیا داری معلوم ہوگی، بڑا کچھ پتا ہے، لیکن کبھی ان کا دل نہ دکھائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ ایک بات میں اپنی عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، ہمیں بھی سمجھ تب بھی آئی ہے جب ہم نے یہ باتیں سنی، جب والد دنیا سے چلے گئے۔ یقین مانے میں کراچی جا رہا تھا اپنے کام کے لیے، جب میں اجازت اپنے والد سے مانگنے لگا تو پہلے اجازت دے دی، جب میں اٹھ کے باہر نکلا ہوں تو مجھے کہتے ہیں بات سنو، کہ 2016 کی بات، کہتے ہیں بات سنو۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، نوجوانوں سے بتاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ پتر میرا دل نہیں لگنا ہو، بیٹا میرا دل نہیں لگ۔ میں نے کہا یہ وہ والد ہیں کہ ساری زندگی سختی کے ساتھ بولنے والے، اب دیکھیے کیسے نرمی کے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا اصل یہی تھے، اصل یہی نرم تھے، لیکن ساری زندگی جو سخت کر بات کرتے تھے وہ صرف اور صرف کیا، نظام کو صحیح رکھنے کے لیے، گھر کا نظام جو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے۔ والد کو ہمارے دشمن نہیں، وہ ہم سے بھرپور محبت کرتے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، اس لیے میں آج کا جو پیغام ہے عید کا وہ میں یہی دوں گا نوجوانوں سے، کہ آج خوب اپنے والد جو ہیں ان کو ملیں، ان کی خوب جو ہے باتیں سنیں، وہ خوب، اگر آپ کو ان کی بات اچھی بھی نہیں لگ رہی تب بھی سنیں، ان کے دل ہلکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔